ابھی رمضان میں ہمیں اتفاق ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں جانے کا. میں اس پر بات نہیں کروں گا, آگے چل. آپ بڑے دلیر آدمی ہیں سر, بڑے دبنگ آدمی ہیں. نہیں انجینئر محمد علی مرزا کو آپ گستاخ کہتے ہیں نا. اور میں کمزور آدمی نہیں, بات کریں یار, یہ امت میں تو فرق ہی نہیں. میں صرف یہ کہوں گا, مجھے وہ ایکشن مجھے رات سونے نہیں دیتا ہے. اگر ان کو بات کر, مجھے ایک ایکشن رات سونے نہیں دیتا حضور, میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ کا رسپانس آنا چاہیے. انہوں نے کہا, حافظ سعد رضوی صاحب نے ٹانگ پہ ہاتھ مار کے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, اور پھر میں نے کہا میری اکیڈمی میں آؤ تو کیوں نہیں آئے, ڈر گئے, دبک کے بیٹھ گئے. آگے چلتے ہیں, چھوڑیں. دیکھیں سعد رضوی خود باہر آیا نا, اس نے کہا کہ میں اسے جڑا اس وقت سمجھوں گا کہ جب یوں سامنے میرے بیٹھے گا. دیکھیں سعد رضوی خود باہر آیا نا, اس نے کہا کہ میں اسے جڑا اس وقت سمجھوں گا کہ جب یوں سامنے میرے بیٹھے گا. اس کو کس نے کہا تھا کہ یہ جناب وہ اس کوبرا سانپ کے سامنے ہی بیٹھ کے بات کرے؟ یہ تو پوڈ کاسٹ کے مائک جو ہے کوبرا سانپ ہے. تو میں نے وہ بات پکڑ لی کہ ٹھیک ہے یار, تو اگر امیر ہے, مجھے فائدہ ہے اگر سعد رضوی بیٹھے. دیکھیں میں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے دعوت کے حوالے سے کہ وہ بڑا ہے, لاکھوں ووٹ انہوں نے لیے ہیں, امیر ہے, اور مجھے خود پکار رہا ہے. دیکھیں میں نے مفتی منیب والی شرط بھی ختم کر دی تھی, میں نے کہا تھا ٹھیک ہے, بھاگ گیا, خود چیلنج کر کے بھاگ گیا. اب اس کے نچلے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھو. پہلے مانو کہ تمہارا ابا بھاگا ہے مجھ سے, پھر اگلی بات سٹارٹ ہوگی. میں نے نہیں اسے گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ منو چیلنج دے تو میں تیری مٹی بلید کرا. وہ خود کہہ رہا تھا میں اس کو سمجھوں گا جب یوں کر کے میرے سامنے بیٹھے گا. تھاپڑا مار کے انہیں کیا سی, شیر باہر نکل آیا اور ڈر گیا. حالانکہ نام اس کا شیر ہے, سعد شیر کو بھی کہتے ہیں, لیکن کاغذی شیر نکلا. ان کے پتہ سی کہ اے تو میں اپنی مجی ٹکوا لی ہے. تو اگر کوئی چھوٹو سمجھتا ہے نا کہ سعد رضوی کا میں نمائندہ ہوں, تو پہلے مانے کہ ہمارا ابا ڈر گیا انجینئر سے, مقابلہ نہیں کر سکتا, اس لیے وہ تو بھاگ گیا ہے. اس نے اپنی طرف سے اب یہ چھوٹا لانچ کیا. یہ سارا کچھ ماننے کا, خالی کہنے سے نہیں کہ جی سعد رضوی کہہ جی کہ میرا نمائندہ. نہ نہ نہ, تو منو للکاریا سی, تو نسیا ہے. ہمارے نبی اسلام کہ صحابہ پہ جب برا وقت آیا 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے. بخاری مسلم میں آتا ہے غزوہ حنین کے موقع پہ 12,000 لشکر چھوڑ گیا. قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقابلہ نہیں کر سکے. نبی اسلام نے ان 80 میں سے تو کسی کو آگے نہیں کیا. آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بھی کہے نا میں ہوں سعد رضوی TLP کا امیر, اس میں کوئی شک نہیں, انجینئر نکل باہر. اور یہ باہر نکلے برادری نہیں کہ انہوں منار پاکستان تے لے آؤ. علمی طور پہ میں نے کہا تھا ادھر آئیں, آپ کو تو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے, میرے ساتھ سیکیورٹی ایشوز ہیں, آپ یہاں پہ آئیں. جہلم کی حدود میں سیکیورٹی آپ کے لیے ارینج کروں گا, DPO سے بات کر لوں گا, آنے جانے کا خرچہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں, آپ آئیں یہاں بات کریں. مجھے کہہ رہے ہیں منار پاکستان, منار پاکستان میں سمجھ رہا تھا مناظرے کے لیے بلا رہے ہیں. وہ تو شکر ہے کہ پیر بھگوڑے شاہ صاحب, ظاہرہ بھگوڑے ہیں نا, ابھی تک وہ ایبسکونڈر ہے عدالت کی نظر میں. ہاں جی, بھاگتا پھر رہے, سمیں بھی اس نے چینج کی ہیں, گرفتاری نہیں دی اس نے, FIR کٹی ہوئی ہے. پیر بھگوڑے شاہ نے مجھے چیلنج دیا تھا کہ منار پاکستان پہ اس کو لے کے آؤ. ہم یہ سمجھ رہے تھے مناظرے کے لیے بلا رہا ہے, وہ تو اب اس نے خادم رضوی صاحب کی برسی پہ کہا ہے کہ جی ہم چھلانگ ماریں گے وہاں سے. اندازہ کرو, یعنی علمی دلائل. وہی آپ والی بات جو آپ نے کی تھی ان کے, ایک مجھے بڑی پسند آئی, اس کی وجہ سے میں نے آپ کو ٹائم بھی دے دیا. وہ بات مجھے پسند آئی, میں نے کہا یار یہ تو بندہ ریزنیبل ہے کہ واقعی دلائل ختم ہو گئے تھے, آگ میں جلنا. اور میں حیران ہوں, وہ جس مولوی کے سامنے آپ بیٹھے تھے وہ کون ہے مولوی؟ وہ عالم دین ہے؟ جی عالم دین ہے. عالم دین ہے, یہ رکن شورا ہے ان کے, اور امیر عالم دین بھی ہے. رکن شورا ہونا اور چیز ہے, عالم دین بھی ہے. جی میرے لیے اتنی حیران کن بات ہے کہ یار ایک عالم دین اس قسم کی بات کر رہا ہے کہ وہ منار پاکستان سے چھلانگ مارنے کو اور آگ میں کودنے کو مباہلہ کہہ رہا ہے. یہ مباہلہ کہاں سے ہے؟ مباہلے کی جو ڈیفینیشن ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں آئی ہے, نبی الاسلام نے نجران کے کرسچنز کے ساتھ کیا تھا. وہ تو یہ ہے کہ اوپن میدان میں آ جاؤ, اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. کوئی نبی الاسلام نے آگ میں کودنے کا مظاہرہ نہیں کیا, نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودے, وہ تو انہیں دھکا دیا گیا تھا اور وہ مباہلہ بھی نہیں تھا. مباہلے میں آپ نے خلاف شرع کام نہیں کرنے ہوتے. زہر پینا, آگ میں کودنا, یا ماڈرن دور میں ساکٹ میں 2 انگلیاں دینا, اور یہ سچائی کی دلیل ہے. یہ مباہلہ نہیں ہے بھائی, یہ حرام ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جس نے دنیا میں زہر پی کر خودکشی کی, یا اپنے پیٹ میں چھرا مار کر, یا منار پاکستان سے چھلانگ لگا کر, یہ بھی بخاری میں لکھا ہوا ہے, منار پاکستان نہیں ہے, بلندی سے چھلانگ لگائی, تو جہنم میں اس پہ یہی عذاب مسلط کر دیا جائے گا وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی, اور وہ بار بار اپنے آپ کو بلندی سے گراتا رہے گا. یہ تو حرام ہے. انہوں نے خالد بن ولید کی طرف بھی مشہور کیا کہ اس نے بسم اللہ پڑھ کے تو پی لیا تھا زہر. امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. نہ تو اکرامت ہو سکتی ہے, نہ یہ مباہلہ ہو سکتا ہے, بالکل فراڈ ہے.
جھوٹ ہے, اس طرح بالکل نہیں ہوتا. اور اگر اس کو اپنا حق ہونا یقینی ہے تو اکیلا چھلانگ مارے. میں اپنا چینل ٹی ایل پی کا نام کر دوں گا, میرے سارے اسٹوڈنٹ ٹی ایل پی جوائن کر دیں گے, کرین پہ مور لگائیں گے, آپ چھال مار. اور پیچھے بیٹھے ہوئے بھی ہنس رہے تھے کہ انہیں کہ یار چاول مار چھڑی ہے. اس طرح ہوتا ہے دنیا میں, مجھے بتائیں. اس اسٹیٹ سے بھی اس کو دھکا دے دیتے نا تو ٹی ایل پی کو سکون آ جاتا. ابھی تک کسی ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہوتا, کہتا میری مجھ کا بال بھی نہیں سڑے گا, کہتا میری مجھ کا بال بھی نہیں سڑے گا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ اسی ٹائم کسی سے لیٹر پکڑتا, موم بتی جلاتا اور کہتا یہ دیکھو انجینئر میں ہاتھ رکھ رہا ہوں, تو بھی ایسے رکھ کے بتا. آپ کو ایسے, آپ مجھے بتائیں اس طرح ہو سکتا ہے؟ اس پہ کیا آنسر کروں آپ کو. بس یہ آپ نے اچھا کیا, ہنسنا ہی چاہیے, میں بھی ہنستا ہی ہوں, میم بننی چاہیے. اس سے پہلے ہماری جو پوڈ کاسٹ ہوئی عنایت الحق شاہ صاحب سے, میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ رہے ہیں. عنایت الحق شاہ صاحب جو رکن شورا ہیں ٹی ایل پی کے, شمالی پنجاب کے امیر ہیں, ان کے بقول آپ بھاگ رہے ہیں. بلکہ انہوں نے ہمیں یہاں تک آفر کروا دی کہ اگر آپ انجینئر مرزا علی صاحب کو بٹھانے کے لیے تیار ہیں تو ہم اپنی طرف سے ٹی ایل پی کا ایک نمائندہ دے دیتے ہیں. جو نمائندہ کیوں, مجھے چیلنج تو ویڈیو میں آگے کیا ہوا ہے. نہیں ہے جس طرح پولیٹیشینز اپنی ویڈیو سے بھاگتے ہیں نا, آج دیکھ رہے ہیں نا آپ کیا ہو رہا ہے. خان صاحب کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ان کی پرانی ویڈیو نکال لیتے ہیں. نواز شریف صاحب کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ان کی پرانی ویڈیو نکال سکتے ہیں, نکال لیتے ہیں نا, بھاگتے ہیں نا یہ سارے. تو سعد رضوی ہے, اس ویڈیو کا کیا کرے گا جس میں اس نے کہا تھا ایسے, اس کا کیا کرے گا؟ ویڈیو تو نہیں ڈیلیٹ ہونی. تو اس کو کہیں کہ پہلے تو سعد رضوی سے کہیں کہ مجھ سے معافی مانگے اور کہیں کہ میں بھاگ گیا ہوں, میں کاغذی شیر ہوں. ظاہر بھاگ گیا نا وہ, پھر اگلی بات سٹارٹ. نہیں علی بھائی, ویسے نمائندگی کی ہار تو یار میں پھر وہ اگلی بات ہے کہ یار کوئی پڑھی لکھی علمی بات کریں. سعد رضوی کیوں بھاگ گیا ہے؟ ہاں اچھا, یہ ہاں, اس کے بعد اگلی بات سٹارٹ ہوگی نا. بات سٹارٹ تو انہوں نے کی تھی نا. میں تو کوئی مناظرے کا شوق نہیں رکھتا, یہ تو اس نے چیلنج دیا, میں نے قبول کر لیا. اب اس کا چھوٹا چیلنج دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں سعد رضوی کی طرف سے آ رہا ہوں یا ٹی ایل پی کا نمائندہ ہوں. اور بھائی تمہارا ابا بھاگا ہوا ہے, میں تو آلریڈی مجھے ایکس پارٹی ڈیسیژن میں جیت چکا ہوں. کورٹ میں اگر آپ پیش نہ ہو تو جو پارٹی پیش نہیں نہ ہوتی وہ ہار جاتی ہے, دوسری جیت جاتی ہے. میں تو جیت چکا ہوں ٹی ایل پی سے, دوبارہ میچ کیوں کھلانا ہے آپ نے؟ یہ ابھی آئی سی سی کا مسئلہ چل رہا تھا نا. اگر انڈیا پاکستان نہ آتا تو انڈیا وہ میچ ہار جاتا. اصولاً یہ ہے, اگر کوئی ٹیم میچ کھیلنے کے لیے نہ آئے دوسری جیت جاتی ہے, یہ اصول ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ تھرڈ کوئی جگہ رکھیں جہاں ہم اپنا میچ کھیلیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ہم میچ وہ ہارا ہوا تصور ہوگا. تو سعد رضوی صاحب میچ ہار چکے ہیں, اب مجھے کسی چھوٹے سے میچ کھیلنے کی ضرورت نہیں, میں تو جیت گیا ہوں. اچھا علی بھائی, ان کے نمائندے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے؟ نہیں, ظاہر ہے, میں آلریڈی مجھے ایکس پارٹی ڈیسیژن مل چکا ہے, وہ بھاگ گیا. اچھا ٹھیک ہو. اور دیکھیں اس کے بعد دوبارہ میں, حالانکہ اس کی دوبارہ سے کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی, میں پھر بھی چلے آپ کے پلیٹ فارم سے آفر دیتا ہوں کہ سعد رضوی اس آفر پہ واپس آ جائے. اچھا آ جائے, اپنے اس چیلنج پہ آ جائے, میں انتظار کر رہا ہوں یہاں پہ, آ جائے. مطلب سعد رضوی صاحب آج بھی اگر آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ وہ خود نے چیلنج دیا تھا, میں نے ایکسیپٹ کیا تھا, میں قائم ہوں اس کے اوپر. مسٹیک ہوں گا. چلیں اچھا علی بھائی, میں ایک بات یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے علماء کرام سے اکثر یہ گلا رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ متشدد ذہن لے کے چلتے ہیں. کسی کو مشرک بنا دیا, کسی کو رافضی بنا دیا, کسی کو ناسبی بنا دیا, اور پھر اچانک سے آپ آتے ہیں, آپ کے ہم لیکچرز وغیرہ سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھئی ہم سب کے قائل ہیں, سب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, سب کو چندے بھی دیتے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب جا کے آپ کی بھی سوچ, آپ کا بھی ذہن, آپ کا بھی لہجہ تھوڑا متشدد قسم کا ہو گیا؟ نہیں, یہ لہجہ تو میرا شروع سے ہے, اسی کی وجہ سے دنیا میں چینج آئی ہے. نہیں دیکھیں, لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ ابھی جا کے آپ کہتے ہیں چشتی چاچی تیری چاچی کی, اس سے پہلے تو اس طرح کے الفاظ ہم نے کہیں بھی نہیں سنے. یہ تو بات سمجھانے کے لیے کی ہے نا, یہ تو بالکل ریئل ہے. اب تو یہ مان لیا, مفتی مشاہد صاحب نے نہیں کہا کہ مفتی منیب چاچو تیری چاچی گئی, اس نے بھی یہی کہا ہے. انہوں نے کہا کہ تجدید ایمان بھی کریں, تجدید بیعت بھی کریں. اب رہا اس کو اس انداز میں بیان کرنا, مزاح کے انداز میں, تو میری طبیعت میں یہ جولی پن ہے, وہ آپ کو پرانی ویڈیوز میں بھی نظر آئے گا. اور مستقبل میں ہو سکتا ہے نئے جملے میرے ذہن میں آئے. پہلے میں نہیں بولتا تھا تیرے منہ جوابی, یہ آ گیا ذہن میں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کئی باتیں وقتاً فوقتاً چیزیں آتی رہتی ہیں. متشدد میں اس دن ہوں گا جس دن میں اعلیٰ حضرت کا رویہ اختیار کروں گا کہ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, قادیانی, یہ سب کے سب مرتد واجب القتل ہیں, اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے. جب یہ والا کام ہوگا نا, ہمارے سارے اسٹوڈنٹس تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, ان کو چندے دیتے ہیں. آج تک ہمارے اسٹوڈنٹس نے صرف مار کھائی ہے, مارا کسی کو نہیں ہے, ٹھیک ہے. 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ میرے اوپر ہوئی ہے, میں نے تو کسی میں نہیں کروائی. تو متشدد اگر ہوتا تو رزلٹ نظر آتا. ہمارے اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے بارے میں پورے جمعے کے خطبے گالیاں سنتے ہیں اور اسے انجوائے کرتے ہیں, میمز بناتے ہیں. کبھی دیکھا ہے کہ میرے کسی اسٹوڈنٹ نے آ کے سمر عباس کو یا کسی مولوی کو گالی کے اوپر گالی دیو, وہ میم بناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں نے
ان کی وہ حصے ختم کر دی ہے کہ گالی سن کے بھی دعائیں دو اہل بیت کی طرح. الحمدللہ.